بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کے دوسرے پارے کا خلاصہ اختصار کے ساتھ پیش کریں گے۔ دوسرے پارے میں 4 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 تحویل قبلہ، نمبر 2 آیت بر، نمبر 3 قصہ طاعون اور نمبر 4 قصہ طالوت۔ سب سے پہلے جیسے ہی پارہ شروع ہوتا ہے ابتدائی آیات میں ہی تحویل قبلہ کے متعلق تفصیل بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابتدا میں 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ تعمیر کیا تھا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، جس کو قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجہک شطر المسجد الحرام، کہ ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم آپ کے لیے وہی قبلہ بنا دیں گے جس کو آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا اور پھر مسلمان بیت اللہ یعنی مکہ میں جو اللہ کا گھر ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ آیت بر ہے۔ بر نیکی کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی انتہائی اہم آیت مبارکہ ہے، جس کے اندر تقریباً تمام اخلاقیات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور دیگر معاشرتی مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کے بعد والی آیات کے اندر جو احکام بیان ہوئے ہیں انہیں ابواب بر بھی کہا جاتا ہے، جس میں بہت ساری اہم چیزیں مثلاً صفا اور مروہ کی سعی کرنا، اسی طرح 4 چیزوں کا حرام قرار دیا جانا، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ جانور جو اللہ رب العزت کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح قانون قصاص بیان کیا گیا کہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہوگا۔ اسی طرح روزے کے متعلق احکام، اعتکاف کے متعلق، قمری تاریخ کے متعلق، جہاد کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، الا، طلاق، عدت، رضاعت، مہر اور حلالہ وغیرہ کے متعلق اور نکاح کے متعلق بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ طاعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کچھ لوگ ایک شہر میں آباد تھے اور وہاں طاعون کا مرض پھیلا تو وہ موت کے ڈر سے اس شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے وہیں ان کی روح قبض کر لی، جس سے سمجھانا یہ مقصود تھا کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ لیکن موت سے نہیں بچ سکتے۔ اسی بات کو ایک دوسری جگہ قرآن میں بیان فرمایا گیا ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ تم موت سے بھاگ رہے ہو لیکن بہرحال یہ تم تک پہنچ کے ہی رہے گی۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو حتیٰ کہ مضبوط قلعوں کے اندر، مضبوط حصار کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو پھر بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ اور چوتھے نمبر پہ حضرت طالوت علیہ السلام کا لشکر اور دوسری طرف جالوت کا لشکر، ان دونوں کی جنگ کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک طرف
اہل ایمان تھے اور دوسری طرف کفار تھے، منکرین حق تھے، تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی تھوڑی سی تعداد کو، جن کے پاس کوئی زیادہ ویپنز نہیں تھے، جن کے پاس کوئی جنگی اسٹریٹجی اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں تھی، ان کی تعداد بھی کم تھی، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی تو وہ چھوٹا سا لشکر اتنے بڑے لشکر پر غالب آ گیا۔ تو ان 4 اہم باتوں سے ہماری عملی زندگی میں جو رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعا کیا کریں، جتنی اپنی حاجات ہوں، آرزوئیں ہوں، تمنائیں ہوں، عملی زندگی سے ہمارے مسائل ہوں، خاندانی مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں، رشتہ داریوں کے جھگڑے ہوں، ذہنی مسائل ہوں، صحت کے مسائل ہوں، یا جملہ قسم کے مسائل میں ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور پھر یہ جو آیت بر کے اندر کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ کہ اس آیت کے اندر جو احکام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدوں کی پابندی کرنا، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، تو ان ساری صفات کو ہم اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری اہم بات کہ موت سے کسی کو فرار حاصل نہیں ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت موت کی تیاری میں مشغول رہیں اور موت کی اچھے طریقے سے تیاری کریں، اور اس طرح تیاری کریں اور اس کے لیے ایسے فکر مند ہوں کہ اگر ہمیں اچانک خدا نخواستہ موت آ جائے تو ہم اس کے لیے عملی طور پر اتنے تیار ہوں کہ کل خدا نخواستہ ہمیں کسی پچھتاوا اور خسارہ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور چوتھی اہم بات یہ کہ اللہ نے ایک قانون بتا دیا کہ جنگیں عددی کثرت کے ساتھ، وسائل کی کثرت کے ساتھ، فوجوں کی تعداد کی کثرت کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، نہیں جیتی جاتی، بلکہ جنگیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت کے ساتھ جیتی جاتی ہیں۔ یہ ایک اصول ہے، اور جب تک مسلمان اس اصول پہ کاربند رہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا رہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔